ماں کی بددعا کبھی مت لینا. ماں جب بددعا دیتی ہے پلے پھیلا کر دیتی ہے. ماں کو کبھی مت ستانا, ماں کا دل کبھی مت دکھانا. جب ماں کا دل دکھتا ہے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے. جب ماں کا دل دکھتا ہے اور ماں کے دل سے جب بددعا نکلتی ہے اللہ اس بددعا کو عرشوں پر اٹھا کر قبول کر لیتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک عابد کا مشہور واقعہ ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جریح نامی ایک بزرگ تھے. ان کی عبادت گاہ تھی, ہر وقت اس عبادت گاہ میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. بہت خوبصورت بزرگ, ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ رات کو نفل نماز پڑھ رہے تھے, ان کی والدہ تکلیف میں تھی. اپنے بیٹے کو بلایا تو اب نماز میں مشغول ہے, ماں کے حکم پر لبیک نہیں کہا. ماں نے ایک مرتبہ بلایا, 2 مرتبہ بلایا, 3 مرتبہ بلایا, لیکن بیٹا نماز میں مشغول رہا, ماں کے حکم پر لبیک نہیں کہا. دوسرے دن ماں نے پھر پکارا. 3 دن تک ماں اس طرح اپنے بیٹے کو پکارتی رہی. بیٹا نفل نماز میں مشغول رہا, ماں کے حکم پر لبیک نہیں کہا. تب ماں نے اس اپنے بیٹے کو بددعا دی کہ اللہ کرے تیری زندگی میں تجھ پر کوئی زنا کی تہمت لگے. ماں اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے حکم پر بیٹے نے لبیک نہیں کہا. ماں نے بددعا دے دی اور ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی. اور ایک وقت ایسا آیا وہ بہت بڑے اللہ والے بن گئے. لوگ ان کے پاس آتے تھے, ان سے بیعت ہوتے تھے, پیری مریدی کا سلسلہ چلتا رہا. لوگ ان کے پاس دم درود کرانے کے لیے آتے تھے. وہ مشہور بزرگ بن گئے. اور جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو ان پر کوئی تہمت ضرور لگتی ہے. تو چند نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کس طرح اس بزرگ کو ذلیل کیا جائے. ایک شہر کی سب سے خوبصورت عورت کو تیار کیا, لالچ دی کہ تم اس بزرگ کے پاس جاؤ اور ان سے غلط کام کراؤ اور ان پر کوئی زنا کی تہمت لگاؤ. ایک عورت کو تیار کیا, وہ اس بزرگ کی عبادت گاہ میں گئی اور وہاں جا کر غلط حرکتیں کرنے لگی. لیکن ان بزرگ نے آنکھ اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھا. جب وہ عورت وہاں سے باہر نکلی تو دیکھا کہ اس عبادت گاہ کے پاس ایک چرواہا رہتا تھا, بکریاں چرانے والا, وہ سویا ہوا تھا. اس کے پاس گئی اور اس سے زنا کرایا. اس سے اس عورت کو حمل ٹھہر گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا اس عورت سے کہ بچہ کس کا ہے, تو اس کمبخت عورت نے ان اللہ والے ان بزرگ پر یہ تہمت لگائی کہ بچہ ان کا ہے. لوگوں میں تہلکہ مچ گیا. بھائی بزرگ نے زنا کیا, جن کے پاس ہم بیعت ہونے کے لیے آتے تھے, جن کے پاس ہم دم درود کے لیے آتے تھے, انہوں نے اس طرح کی حرکت کر لی. لوگوں نے اس عبادت گاہ کو گرانا شروع کر دیا, بزرگ کو مارنا شروع کر دیا. ان بزرگ نے کہا بھائی ٹھہرو تو صحیح, بات کیا ہے, اس کی تفتیش کی جائے, اس کی جانچ کی جائے, کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں مارتے ہو. انہوں نے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو, تم پر زنا کی تہمت لگی ہے, تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. ان بزرگ نے کہا کہ بھائی ٹھہرو, جس بچے کا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس بچے کو لے کر آؤ. جب اس چرواہے کی بچے کو لایا گیا, عورت کی گود میں ہے, ان اللہ والوں نے اس بچے سے پوچھا یا غلام من ابو کا, اے بچے تمہارا باپ کون ہے. قال فلان الراعی, فرمایا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اس وقت لوگ ہکے بکے رہ گئے اور اس بزرگ کے پاؤں پڑ گئے اور معافی مانگنے لگے. کہا کہ جو ہم نے آپ کی عبادت گاہ گرائی ہے ہم اس کو سونے کی بنا دیتے ہیں. لیکن ان بزرگ نے منع کر دیا اور کہا کہ جیسے پہلے تھی ویسی بنا دو. پھر ان بزرگ نے بتایا کہ یہ میری والدہ کی بددعا تھی. میری والدہ کے بلاوے پر جب میں نہیں گیا اس وقت میری ماں نے مجھے بددعا دی تھی کہ تمہیں موت سے پہلے تم پر زنا کی تہمت لگے گی. اس وقت اس معصوم بچے نے ان بزرگ کی گواہی دی. تو ماں کی بددعا نے ان بزرگ کو اس دنیا میں ذلیل کیا. اسی لیے روایات میں آتا ہے 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپنے میں بات کی ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جب یہودیوں نے کہا کہ ولد الزنا ہے, حضرت مریم پر تہمت لگائی, زانیہ ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا سے یاد کر رہے تھے,
उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम इस बच्चे से पूछ लो, ये बताएगा। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि क्या कह रही हो, ये बच्चा जो अभी माँ की गोद में दूध पी रहा है, अभी इसकी उम्र 40 दिन है, ये क्या बोलेगा। जब उन्होंने मजाक बनाया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाहने करवट पर यूं जोर देकर यूं दाहिने हाथ को ऊपर करके कहने लगे, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। सारे यहूदी हक्के बक्के रह गए जब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह। और दूसरा शाहिद यूसुफ, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी और उनको कैद खाने में डालने को कहा गया, उस वक्त जुलेखा के चचा के बेटे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी माँ की गोद में। और तीसरा ये जुरैह नामी बुजुर्ग जिनकी गवाही एक चरवाहे के बच्चे ने दी है। 3 बच्चों ने बचपने में बात की है। तो बुजुर्ग को बद्दुआ, जब माँ की बद्दुआ लगी, अल्लाह ने इस दुनिया में उनको जलील किया। इसलिए माँ की बद्दुआ से हमेशा बचते रहो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।